بنی اسرائیل کے کفل نامی شخص کی توبہ۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا عجیب و غریب واقعہ منقول ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 1 یا 2 مرتبہ نہیں سنا بلکہ 7-8 بار سے بھی زیادہ سنا، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے بیچ بڑی اہمیت کے ساتھ بار بار فرمایا کرتے تھے، اور اس شخص کا نام کفل تھا۔ اس نے دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جس کو اس نے نہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت دے رکھی تھی اور اس نے اس دولت کا ہمیشہ غلط استعمال کیا۔ فواہشات اور برائیوں میں اس کا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک غریب عورت اس سے کچھ قرض مانگنے کے لیے آئی۔ اس شخص نے اپنے لیے موقع کو اچھا جانا، اور عورت بھی حسین و جمیل تھی۔ عورت سے کہا کہ میں تمہیں 60 دینار اس شرط پر دوں گا کہ تم مجھے اپنے ساتھ بدکاری کرنے کا موقع دو۔ عورت ضرورت مند تھی، مجبور ہو کر اس کی شرط منظور کر لی، اور جب یہ شخص اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے بیٹھنے لگا تو اس عورت کے پورے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ تو کفل نے پوچھا، میں نے تمہارے ساتھ زور و زبردستی کا معاملہ تو نہیں کیا؟ تو اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے میرے ساتھ زور و زبردستی تو نہیں کی، لیکن یہ ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا، اور آج ان پیسوں کی ضرورت کی بنا پر مجھے آپ کی شرط ماننی پڑی، اور آج یہ ناجائز کام ہونے جا رہا ہے، اسی وجہ سے رو رہی ہوں، اسی وجہ سے میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو رہی ہے، اور آج میں ایسا کام کبھی نہیں کرنا چاہتی۔ جب عورت کی بات کفل نے سنی تو اسے اسی وقت کفل کو ہدایت نصیب ہو گئی، اور یہ کہہ کر عین وقت میں اس عورت کو چھوڑ دیا کہ میں آئندہ کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گا، اور عورت سے کہا، میں نے تمہیں وہ 60 دینار یوں ہی دے دیے ہیں، جاؤ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اور کفل نے اللہ سے عہد و پیمان کے ساتھ توبہ کر لی کہ اب کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اتفاق سے اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا، اور بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے یہ حکم جاری تھا کہ جب کوئی شخص رات میں کوئی گناہ کرے گا تو صبح کو اس کے دروازے کی چوکھٹ پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا، اور اگر کسی نے توبہ کی ہے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے تو اس کی دروازے پر صبح کو یہ لکھا ہوا ملتا کہ اس کی معافی ہو چکی ہے۔ چنانچہ کفل کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ جب رات میں اس کا انتقال ہوا تو صبح کو اس کے دروازے پر لوگوں کو جب یہ لکھا ہوا ملا کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے، تمام لوگ حیران اور پریشان ہو کر رہ گئے کہ اس کی مغفرت ہو گئی، جبکہ اس نے پوری زندگی خدا کی نافرمانی اور عیش پرستی اور زناکاری میں گزار دی، مگر اللہ کی مغفرت کا سمندر انسان کے گناہوں اور معصیت سے کہیں زیادہ وسیع اور بڑا ہوا ہے۔ انسان اپنے گناہ اور نافرمانی سے اتنا آگے بڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے گناہ کا سمندر خدا کی رحمت کے سمندر سے بڑھ جائے۔ ادھر اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اللہ کے غصے پر غالب رہے گی۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث شریف ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی فضیلت۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والا میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے تو توبہ کے ذریعے سے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور جنت والوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ مبعوث ہے۔ السلام علیکم۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔